اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد نوکری، جلد شادی، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ جب کوئی بندہ مشکل وقت میں یا جلد کسی بھی مقصد کے رزلٹ کے لیے یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے تو غیب سے رزق اور دولت کے خزانے کھل جاتے ہیں، غیب سے راستے بن جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا یا حیو یا قیوم جمعرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن مانگنے کا دن ہے، جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ اللہ والو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر آپ میں سے کسی کی کوئی حاجت ہے، آپ میں سے کسی کی کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، یا آپ میں سے جو کوئی وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن میں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں مانگنے والا رب کریم سے جس مقصد کو لے کر بیٹھتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے، رات تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایک دن کے اندر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ایک رات میں امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، بے اولادی کے لیے پڑھ لے۔ جمعرات کے دن میں بے اولاد جوڑے یہ وظیفہ پڑھ لیں، شوہر پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا اور نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب چپک جاتی ہے تو قبر تک جان نہیں چھوڑتی۔ ہو سکے تو جتنی جلدی اپنے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا قرض بہت زیادہ ہے تو غیب سے مدد چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور سورہ کوثر، اگر کوئی نظر بد کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، جادو جنات نے جان حرام کر رکھی ہے، چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، نہ رشتے ہوتے ہیں، نہ کوئی دیکھنے آتا ہے، لوگ آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں کوئی بندش ہے، کاروبار میں کوئی بندش ہے، جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کو پڑھنا مت بھولیے گا۔ میرا یقین کیجئے، وہ کاروبار جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جن کو دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے، آج جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، کاروبار میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ دینے والی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کی رات ہے، رب کعبہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعرات کے دن میں یہ دو اعمال بتائے گئے طریقے سے جس گھر میں پڑھے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا۔ اللہ والو، صحابہ کرام ایک بار اللہ کے حبیب کے حضور تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 ناموں میں سے کون سا نام سب سے افضل ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے فضیلت اور برکت والا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے تمام نام عصمت اور فضیلت والے ہیں،
بس آپ رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، رب کعبہ اپنے ناموں کی طفیل آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ صحابہ کرام نے بڑی تحقیق کی، بڑی جستجو کی، اللہ کے تمام ناموں پر تجربات کیے، استغفر اللہ، اور اتنی جستجو کے بعد ثابت ہو گیا کہ رب کریم کا نام یا حی یا قیوم ایک ایسا طاقتور نام ہے جو اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور ہے۔ یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم سے مراد یعنی کہ جو کوئی یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس بندے کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ آپ یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ کی دعا، آپ کی التجا 7 آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک جائے گی اور آپ کی ہر دعا، ہر حاجت خزانے غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج تک آپ نے یا حی یا قیوم کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ہو سکے تو ہر جمعرات کے دن کیجیے۔ آج جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ پورا ہفتہ رب کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال رہیں گے۔ اگلی جمعرات آپ کا خود دل کرے گا کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے کے فائدے اتنے بے شمار ہیں کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور جب اس یا حی یا قیوم کو جمعرات کے دن سورہ کوثر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے لے آتے ہیں، رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ اپنی مشکلات پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر رب کعبہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، رب کو منانا، رب کو راضی کرنا، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانا بہت آسان ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے مانگنا نہیں آتا۔ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے۔ اللہ کے ولیوں نے ان راتوں کو قیام کیا۔ اللہ کے پیارے بندوں نے جمعرات کے دن رب کعبہ سے التجائیں کی، ضد کی اور اپنی ہر بات کو منوایا۔ آج اللہ والوں کے طریقے سے اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش بھی کروں گا۔ آج جمعرات کے دن خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو رب کریم رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جمعرات کے دن کا خاص اور شرطی عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات
وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے خدا را توجہ کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ راتوں رات جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ ایک رات میں پوری ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ میں سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، رب کریم سے مانگیے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھے ہیں۔ آج اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو مانگ لو، نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دولت شہرت مانگ لو، من پسند نوکری شادی مانگ لو۔ آپ کی ہر مقصد، ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کریم کے دو نام یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم یہ رب کے نام بھی ہیں، یہ اسم اعظم بھی ہے، یہ غیبی مدد کا خزانہ بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں کسی بھی حاجت کو لے کر یا حی یا قیوم پڑھتا ہے، یا حی یا قیوم رب کریم سے سفارش کرتے ہیں، یہ نام رب کریم سے اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتے ہیں، اپنے پڑھنے والے کی ہر بات کو منوا کر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ ہی رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی خواہش پوری کرانا چاہتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اب آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھیں گے وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہے گی۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یا حی یا قیوم یہ وہ اسم اعظم ہے جسے 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے، اور حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہے، تو 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج جمعرات کے دن اپنے 11 وہ مقصد لے کر بیٹھے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی لاڈلی، پیاری اور ایسی طاقتور صورت ہے جس کو جمعرات کے دن پڑھنے سے تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے، محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید
اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی جام کوثر پینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی دنیا میں ہر جگہ پر اپنی عزت چاہتے ہیں، آپ بھی رب کریم کو راضی کر کے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ جمعرات کے دن پڑھنے والا بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اگر کسی کی دکان پر گاہک نہیں آتا، جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، آج سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آج وہ قرض دار جو پریشان بیٹھے ہیں، جن کے دروازے پر لوگ آ کر طعنے کستے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آج جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لیں، میرے رب کریم نے چاہا تو بہتر نہیں بہترین اسباب پیدا ہوں گے اور غیب سے آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ اب 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب ہے کہ آج آپ 10 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے خزانے لوٹ سکتے ہیں، رب کریم سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا سکتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں، اپنی من پسند شادی نوکری پا سکتے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پیسے ہوں، خوشحالی ہو، سکون اور برکت ہو۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ اس دن میں فقیروں کو بادشاہی دے دی جاتی ہے، اس دن میں تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی دے دی جاتی ہے۔ آج یا حیو یا قیوم اور سورہ کوثر کو پڑھیے گا، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، اور جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ 100% پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 10 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور میرا یقین ہے کہ 10 بار سورہ کوثر ہر طرح کے مسائل کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی مسائل کو ختم کرنے کا واحد حل ہے۔ اللہ والو، آج جو کہتے ہیں کہ ہماری غربت، ہمارے گھر کے فاقے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، آج جس دکان پر بیٹھ کر سورہ کوثر پڑھی جائے گی، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ کسی بے جا مقدمے میں پھنس چکے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے جو ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو سورہ کوثر 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم رب کریم کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ دوسرا وظیفہ سورہ کوثر رب کریم سے انعامات لینے کا، رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، رب کریم سے ہر طرح کی خواہش کو، ہر طرح کے مقصد کو پورا کرانے کا عمل ہے۔ اور دوسرا وظیفہ رب کریم کے شکر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس قرآنی آیت کو آپ نے صرف اور صرف میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، میں صرف پڑھنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ مانگنا اس رب ذوالجلال سے ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، دینا بھی اسی رب کی ذات نے ہے، اس لیے جب بھی مانگیں اپنے رب سے مانگیں، وہ ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ آخر میں الحمدللہ رب العالمین آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں رب کریم کا شکر لازمی کیجیے گا، کیونکہ جمعرات کے دن یہ عمل کرنے کے بعد میرے رب نے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنا ہے، اور آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ پر شکر کرنا لازم ہو جائے گا۔ اور جو رب کا شکر کرتا ہے اس کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے ہر شے چھین لی جاتی ہے۔ خدا را آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔